أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بھیجیے محمد وعلی عزیزان محترم، مجھے احساس ہے گرمی کی شدت کا احساس ہے اور یقیناً آپ صبح سے اس عزاداری میں مشغول ہوں گے اور اس گرمی کی تمازت کو آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ دنیا کی گرمی آج امام حسین کے نام پر برداشت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس گرمی سے بچ جائیں گے جو مادر حسین آپ کو تحفہ دیں گی۔ سختی تو ہے، سب کے لیے سختی سب ایسا ہے، سختی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ بیٹھیے گا پروردگار اس مجلس میں بیٹھے ہیں قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے، اس دوران کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اہل بیت کی محبت تمہیں وہاں لے جائے گی کہ جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، تھوڑی زحمت دوں گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو بات آگے بڑھتی رہے گی۔ دیکھیے پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم اگر مجھے دوست رکھتے ہو، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو، محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، اور جب تم اس کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب خدا تم سے محبت کرے گا، دوست رکھے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، خدا تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، اسی پہ گفتگو کریں گے اور تھوڑی سی روایت پڑھ کے کچھ آپ کو، پھر اس کے بعد زحمت تمام کریں گے۔ آپ کی دیکھیے محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ محبت کے اصول یہ ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ کسی ایک آدمی سے محبت کریں اور سامنے والا آپ سے محبت نہ کرے، آپ کا احترام نہ کرے، آپ کی عزت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس محبت کا اینڈ یہ ہوگا کہ آخر میں آہستہ آہستہ آپ کنارے ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ اپنا دامن چھوڑا لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، دوستیاں دو طرفہ ہوتی ہیں۔ آپ کا دوست آپ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تو یہ دوستیاں بڑھاپے تک چلتی ہیں اور قبر تک چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی دوست کو چاہیں، اپنے آپ اس سے دل لگا کر محبت کریں، عزت کریں، احترام کریں، اور اگر وہ آپ کی عزت احترام نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کتا کے چھوڑ دیں گے تھک کر۔ پروردگار اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو محبت دو طرفہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، اگر تم اپنی محبت سے سچے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور اگر تم اس کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، پروردگار بھی تمہیں دوست رکھے گا، پروردگار بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب پروردگار دوست رکھے گا، محبت کرے گا تم سے تو تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے کمال سے محبت کرنا رکھی ہے، یعنی انسان کمالات کا عاشق ہوتا ہے۔ انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے نا، انسان خوبی کا عاشق ہوتا نہیں ہوتا، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، تو انسان خوبیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خوبیوں کا عاشق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کسی آدمی میں عیب ہو، کوئی آدمی عیب دار ہو، اس سے کوئی محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا کوئی آدمی جاہل سے محبت کرتا ہے؟ کوئی آدمی آپ کو نظر آئے گا بھائی میں جاہل سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاہل کا بڑا عاشق ہوں؟ نہیں نظر آئے گا نا کوئی بھی جاہل سے محبت کرنے والا۔ اچھا کوئی بزدل آدمی ہے، کوئی آدمی بزدل سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ بزدلی ایک عیب ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر دوسرے آ جائے، عالم، شجاع، آپ دونوں سے محبت کرتے نہیں کرتے؟
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے وہ جاہل بھی انسان ہے، عالم بھی انسان ہے، وہ شجاع بھی انسان ہے اور یہ بزدل بھی انسان ہے، یہ دونوں انسان ہے نا؟ تو دونوں انسان ہیں، دونوں سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ پلٹ کر مجھے جواب دیں گے مولانا انسان ہونے کے ناطے محبت نہیں ہے، محبت اس علم کی وجہ سے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ علم ایک اچھی صفت ہے، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں اس میں شجاعت پائی جاتی ہے۔ شجاعت ایک اچھی صفت ہے، ہم شجاعت کے عاشق ہیں، انسان کے عاشق نہیں ہیں۔ جو خصوصیات اللہ نے اس میں رکھی ہیں ہم اس کے عاشق ہیں، ہم کمالات سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے۔ تو بس عزیزوں، جو لوگ ہم پر گاتے ہیں نا کہ بھئی یہ شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی کی فضیلت بیان نہیں کرتے، ان کو کسی کے فضائل نظر نہیں آتے، اتنے لوگ تاریخ میں پڑھے کسی ایک کی فضیلت بیان نہیں کرتے، بس علی کے فضائل، خاندان علی کے فضائل۔ تو بھائی یہ شکایت ہم سے نہ کیا کرو، یہ سوال اللہ سے کرو کہ اللہ نے سارے کمالات کو علی ابن ابی طالب میں کیوں رکھ دیا؟ یا رسول اللہ، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ولی کی بڑی محبت کی جاتی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا آپ کو؟ آپ جب دیکھو ممبر پہ آتے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کرتے، بھائی کیوں نہ کریں اہل بیت کے فضائل؟ کسی اور میں یہ خوبیاں ہوتی، کسی اور کے اندر یہ کمالات ہوتے، ہم اس کے بھی غلام بن جاتے، انہی ممبروں سے بیٹھ کے اس کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہوتے۔ اچھا چلے اللہ بھی یہ نہیں کرتا، یہ کر لیتا، علم کا کمال علی کو دے دیتا، کسی کو شجاعت دے دیتا، کسی کو سخی بنا دیتا، کسی کو کچھ اور صفت دے دیتا، لیکن اللہ میاں نے بھی نہیں چاہا کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے، کبھی اس کے در پر جائے، کبھی اس کے در پر جائے، کبھی اس کے در پر جائے۔ اللہ نے سارے کمالات کو ایک جمع کر کر امت کو پیغام دے دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر روح زمین پر کوئی خاندان ہے کہ جس کی محبت واجب ہے تو یہ آل رسول ہے کہ جس کی محبت واجب ہے۔ شکر ادا کیا کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہیں در اہل بیت سے وابستہ کیا ہے۔ کسی اور کے پروگرام میں اتنی گرمی میں کوئی بیٹھ تو جائے، یہ محبت کی حرارت اہل بیت کی جو اس گرمی میں بٹھانے پر مجبور کی بھی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محبت آپ کے دل میں ایسی آ گئی، ایسی محبت دل میں پیدا ہوئی آپ کے؟ نہیں، حدیث سنیے، حدیث کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پہ احسان کرتا ہے۔ کیا احسان کرتا ہے؟ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، دنیا دیتا ہے؟ نہیں، مال و دولت معیار نہیں ہے خدا کے نزدیک محبت کا۔ اگر اللہ کی محبت کا معیار مال و دولت ہے تو مال تو یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، سعودیوں کے پاس بھی بہت ہے۔ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کیا؟ اللہ انہیں چاہتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ پیغمبر کہتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی ولایت کو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائی کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا مجلس کے اندر، اس گرمی کے اندر بیٹھے، یہ وہ محبت کی حرارت ہے، یہ وہ علی کی ولایت ہے جس نے تمہیں مجبور کر دیا اس گرمی میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ محبت اللہ کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے۔ اور عزیزوں محبت کو دیکھیے، ہمیں بہت ساری روایت میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی۔ کون کون سی روایت آپ کے پڑھو؟ دیکھیے یہاں بیٹھے نا، آدمی چاہتا ہے گناہ بخش دیا جائے، آدمی چاہتا ہے نا گناہ بخش دیا جائے، معاف ہو جائے۔ نماز میں دعا کرتے یا اللہ گناہ معاف کر دے، روزہ کے بعد دعا کرتے یا اللہ گناہ معاف، حج کرنے یا اللہ گناہ معاف کر دے۔ تو صرف نماز میں، روزے میں، حج میں، یہ ان عبادتوں میں گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جو فرش ادا پر آ کر بیٹھتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور میں کوئی ایسی دعوے میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، یقین کیجئے، ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، تیسری مجلس سے چوتھی مجلس میں آپ جاتے ہیں، پورے دن مجلس کرتے رہتے ہیں، عزاداری کرتے رہتے ہیں، آپ کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ مجلس کرنے کے بعد جب بستر پر سونے جاؤ نا، اس مجلس ختم ہونے کے درمیان اور بستر کے درمیان کوئی گناہ نہ کرو تو
اطمینان کی نیند سویا کرو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. یعنی مجلس کے بعد اگر کوئی گناہ نہ کرے تو مطمئن ہو کے سویا کرو کہ اللہ نے معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں. کیا کہتے پیغمبر کہتے لوگوں، کسی نے اگر میرے بھائی کی فضیلتوں میں سے، یعنی میرے بھائی علی کے فضائل میں سے، فضائل نہیں فضیلتوں میں سے، فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو سنا، پروردگار اس کے کان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی کانوں سے جو گناہ انجام دیے نا، غیبت سن لی، برائی سن لی، یہ سن لیا، وہ سن لیا، جس نے علی کے فضائل کو ایک فضیلت میں سے ایک فضیلت کو سنا، پیغمبر کہہ رہے ہیں خدا اس کے کان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پھر آنکھوں کے گناہ کا کیا ہوگا؟ پھر پیغمبر کہتے ہیں جس نے میرے بھائی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو پڑھا، کتاب میں پڑھا، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کسی نے میرے بھائی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو بیان کیا، خدا اس کی زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کسی نے میرے بھائی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ کر چھوڑ دیا، مر گیا، جب تک اس کی تحریر موجود ہے ملائکہ، جن و انس اور دریا کے سارے جانور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی اب آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اب تو مطمئن ہو گئے کہ جب تک اس ذکر میں بیٹھے تمہارے کانوں کے گناہ گر رہے ہیں. یہ نہیں ہے توبہ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، گناہ بخشے جا نہیں جا رہے. علی کی محبت کیسے کھاتی ہے گناہوں کو؟ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا آہستہ آہستہ گناہوں کو ختم کرتا ہے. میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیچارے موبائل استعمال کرتے ہیں نا، پورے رات پورے دن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر تھوڑا سا کام خود بھی کر لیا کرو. کہ کوئی ایک علی کا کال کسی کو فارورڈ کر دیا کرو، کبھی مولا کا فرمان کسی کو فارورڈ کر دیا کرو. اگر ٹائپ نہیں کرنا آتا تو امام مولا کے کسی کال کا اسکرین شاٹ لیا، وہ آپ نے آگے فارورڈ کر دیا. جس نے کال پڑا اس کی آنکھوں کے گناہ چلے گئے، آپ نے فارورڈ کیا اپنے ہاتھ سے تو ہاتھوں کے گناہ چلے گئے. تو یہ کلچر ڈالو، جہاں 4 آدمی بیٹھ جاتے ہو نا، آپس میں دنیا کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہو، وہاں بیٹھ کر کچھ علی کے بارے میں بھی گفتگو کیا کرو، علی کے بارے میں سنا کرو، سنایا کرو، کیونکہ علی کے بارے میں سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. چاہیے کہ عبادت میں وقت گزارے، یہ دنیا رہ جائے گی. اب سنیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک یا 2 روایت پڑھ کے میں تمام کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے محبت کام آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ارزش نہیں ہے. اور میں نے کل پرسوں ایک روایت پڑھی ہے، آیت اللہ ارد بیلی نے کتاب لکھی ہے، اس میں ایک روایت نقل کی ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود سے، اور وہ روایت یہ تھی کہ علی کی محبت کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں، روایت 5 امام سے، انہوں نے کہا کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا. کیا فرمایا؟ 5 امام کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دن بھی اپنے دل میں علی کی محبت رکھے گا، خدا اسے 1 سال کی عبادت سے افضل ثواب دے گا. کل پرسوں میں نے روایت پڑھی 5 امام کی، یعنی جس کے دل میں ایک دن کی بھی محبت، ایک دن بھی علی کی محبت میں دن گزارا، علی کے عشق میں دن گزارا، تو 1 دن کا گزرا ہوا دن 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر اسی محبت میں مر گیا، یہ تو 1 دن ہے کہ علی کی محبت میں گزارا تو 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا. پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر اسی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا مت، تو میرے بھائی کی محبت یہ ہوگی کہ تجھے جنت میں لے کر داخل ہو جائے گی. محبت جنت میں لے کر چلی جائے گی، یہ ایک محبت. اب آئیے کچھ مقامات بیان کیے کہ جہاں یہ محبت کام آئے گی. ایک بار سلام بھیجیے محمد والے محمد، ایک بار سلام بھیجیے محمد والے محمد. دیکھیے یہ بھی روایت 5 امام سے کہ 7 مقامات ایسے، 7 مقامات، 2-3 مقامات بتا دوں آپ کو، پھر کبھی موقع ملا تفصیل میں جائیں گے.
7 मकामात ऐसे पैगम्बर मासूम फरमाते हैं, ये भी पैगम्बर से हदीस नकल करते हैं पांच इमाम। वो क्या है? 7 मकामात ऐसे हैं कि जहां हमारी मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। 7 मकामात ऐसे हैं जहां हमारी मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी, यानी जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की विलायत होगी। मासूम कहते हैं 7 मकामात ऐसे हैं हम तुम्हारे काम आएंगे। और कह रहे कौन सा काम होगा, कौन सा वक्त होगा? जब इंसान शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला होगा, जब दहशत होगी, खौफ ज़दा होगा ना इंसान, खौफ के मारे कांप रहा होगा, दहशत ज़दा होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कहा जब तुम खौफ में मुब्तला हो जाओ, 7 मकाम में ऐसे हैं कि जब तुम खौफ में मुब्तला होगे तो हमारी विलायत, हमारी मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। पहला मकाम क्या है? पहला मकाम इमाम कहते जब किसी ने सवाल किया फरमाया उसमें कौन कौन से मकामात हैं? 5 इमाम कहते कि पहला मकाम वो है कि जब तुम्हें मौत आएगी, जब इंसान पर मौत के आसार जाहिर होंगे ना, मौत का पसीना इंसान के चेहरे से बहना शुरू होगा। मुझे जनाब सलमान मौला कायनात के पास आकर कहा था मौला बताइए मौत कैसे आती है, सकरात मौत क्या है? तो मौला ने कहा था तुझे दिखाऊं या बताऊं? तो जनाब सलमान ने कहा था मुझे दिखाएंगे तो मेरे ईमान में इजाफा हो जाएगा। अली सलमान का हाथ पकड़ के कब्रिस्तान ले गए, कब्र पर ठोकर मारी, कुंभे जिंदा, मुर्दा खड़ा हो गया, मुर्दे जवान निकला। कब्र से जवान कहता कि याली क्यों सहमत दिए? सलमान तुझसे कुछ पूछना चाहता। सलमान ने पहला सवाल ये किया था कि मौत तुझे कैसे आई? वो कहता 20 साल पहले मरा था, आज तक मौत की कड़वाहट मेरे हलक में बाकी है। इतना सख्त मरला है मौत का, इतना आसान नहीं है। 5 इमाम कह रहे जब ये खौफ होगा, दहशत होगी, इंसान परेशान होगा, इस हालत में हमारी विलायत होगी जो तुम्हारे काम आ जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। यानी पहला मकाम कौन सा है? इमाम कहे जैसे मौत के फरिश्ते को देखोगे घबरा जाओगे, उस वक्त तुम घबराना नहीं, मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी, हम तुम्हारे काम आएंगे उस वक्त खौफ की हालत में। इमाम दूसरा मकाम कौन सा है? इमाम ने कहा दूसरा मकाम हुआ कि जब तुम कब्र में जाओगे, जिस रात तुम्हें कब्र में दाखिल किया जाएगा ना, तो ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी, ना माल काम आएगा, ना बीवी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे। कौन काम आएगा? यहाँ बैठना काम आएगा। ये बच्चे दफना के चले जाएंगे, दूसरे दिन तस्वीर के बाद तुम्हारे माल के पीछे लग जाएंगे कि अब्बा ने कितनी जमीन छोड़ी है, कितना माल छोड़ा है, ये दुनिया में मगन हो जाएंगे। अली की औलाद से फरमाती है, इमाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम से दुनिया में लोग तुम्हारा साथ छोड़ के तुम्हें कब्र में डालकर चले जाएंगे तो हमारी विलायत होगी जो कब्र में तुम्हारे काम आएगी, हमारी मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी कब्र में। 3 मकामात हो गए, 2 मकामात हो गए। आखिरी मकाम पे कभी मौका मिले तो तफसील बयान करूंगा। एक मकाम और है और सबसे अहम तरीन मकाम है। वो मकाम कौन सा है? इमाम कहते हैं एक मकाम 7 मकामों में से ऐसा है, वो है पुले सरात। कि जब पुले सरात पर लोग जा रहे होंगे ना तो बड़े बड़े लोगों के पैर डगमगा रहे होंगे, बड़े बड़े लोगों के पैर स्लिप हो रहे होंगे। कयामत दिन कब? जब पुले सरात पर गुजर रहे होंगे, खौफजदा होंगे, डर रहे होंगे, पैर स्लिप हो रहे होंगे, फिसल रहे होंगे। इमाम कहते हैं सबके पैर फिसलेंगे कब? पुले सरात पर, सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत होगी। अब आप मुझे बताइए, इंसाफ से बताइए कि मौला हर कदम पे काम आ रहे नहीं आ रहे? माँ की गोद से लेकर और कब्र की आगोश से लेकर और महशर तक अली तुम्हारे साथ साथ है या नहीं है? कौन से मुकाम पे अली ने तुम्हें छोड़ा? वही बहुत सारी रिवायतें, कौन कौन सी रिवायतें आपके सामने पढ़ूं? कौन कौन सी रिवायतें हैं? यहाँ तक कहा कि जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत होगी ना, उससे मौत नहीं आएगी, मगर ये कि पहले तौबा करेगा फिर उसे मौत आएगी। पहले तौबा करेगा मरी का मानने वाला, फिर मौत आएगी, ऐसे मौत नहीं आएगी अचानक। तो जी तो कौन कौन से मुकाम? कोई मकाम ऐसा नहीं है जहाँ अली ने तो छोड़ा हो, बल्कि अली ने यहाँ तक कहा है कि खुदा की कसम कयामत के दिन हमारी मोहब्बत का एक असर तुम्हें ये मिलेगा, एक फायदा, एक तोहफा, रोज़े महशर हम तुम्हें अली की मोहब्बत का ये देंगे कि तुम में से एक एक फर्द 100 खानदान की शफाअत करेगा।
کا چاہنے والا 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے سماج میں؟ اب آئیے نتیجے کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کہاں تک آپ کو اختیار دے دیں گے امام. 100 آدمی خاندان، ایک آدمی 100 آدمی کی شفاعت کرے گا خاندان کی. اب آپ بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ اب آپ کے پاس کیلکولیٹر چھوٹا پڑ جائے گا آپ کا. جب آپ کیلکولیشن کرنے بیٹھیں گے نا کہ ایک آدمی 100 خاندان کی کرے گا، دوسرا پھر 100 خاندان کی کرے گا، تیسرا 100 خاندان کی، یہ 100 خاندان کی، وہ 100 خاندان کی. اب حساب کرتے چلے جائیے. پوری دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں نا، جب سب ایک دوسرے کی شفاعت کر لیں گے تو پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایمان سے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جب سارے علی کے ماننے والے ایک دوسرے کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے تو پھر روز محشر کون بچے گا؟ صرف وہ بچے گا جو منکر علی ہوگا، جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا خدا کی قسم علی اگر لوگ تیری ولایت پر، تیری محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ ہے ولایت کا اثر. کہ کوئی نہیں بچے گا اہل بیت کی محبت رکھنے والا سب جنت میں، سوائے منکر علی کے کوئی نہیں بچے گا. اور بہت ساری روایتیں کیسے کیسے شفاعت کرو گے، آپ کرو گے شفاعت. دوسرا تو دور کی بات ہے، اہل بیت کے تو اختیار دے دیں گے تم لوگوں کی شفاعت کرنا، ہماری محبت سے چلو تو صحیح، ہماری محبت سے چلو تو صحیح، ہم تمہیں اختیار دے دیں گے. ہمارے ماننے والے کا اس دن یہ مقام ہوگا، ہمارے ماننے والے کا اس دن یہ تکبر ہوگا کہ وہ لوگوں کو شفاعت کرتا ہوا جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. تو یہ اہل بیت کی محبت کوئی چھوٹی موٹی محبت نہیں ہے، اس کو کبھی معمولی نہ سمجھنا. یہ مت سمجھنا کہ اہل بیت کی محبت کوئی چھوٹی چیز ہے، نہیں. اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے. ساری چیزوں میں جو بنیادی اساسی چیز ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو حج عمرہ یہ ساری تو دور کی باتیں ہیں. علی کی محبت دل میں نہیں ہے، اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو 1 روپیہ صدقہ بھی تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا. رائے خدا میں 1 روپیہ صدقہ دے دو نا، حج عمرہ تو بہت دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. حتیٰ کہ 1 روپیہ صدقہ بھی دو گے نا یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ علی کی ولایت اور محبت نہیں. جس کے دل میں یہ محبت ہے اس کو پھر تیار رہنا چاہیے. محبت کے پھر قیمت بھی تو ادا کرنی پڑتی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ محبت کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر قیمت کے جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر کوئی دیے جنت میں چلے جاؤ گے. بھائی جب آپ نے اہل بیت سے ساری زندگی مانگتے رہے، دیتے رہے، اہل بیت آپ کو اولاد مانگی اولاد دے دیا، گھر مانگا گھر دے دیا، روزگار مانگا روزگار دے دیا، فصلوں میں بارش کا خطرہ تھا بارش چلا دی، کبھی بارش کی ضرورت تھی بارش برسا دی، سب کیا نہیں کیا؟ یہ سب اہل بیت نے کیا نہیں کیا؟ تو کیا صرف اہل بیت سے مانگنے کے لیے آئے ہو یا اہل بیت کو کچھ دینا بھی چاہتے ہو؟ اہل بیت صرف ماننے کے لیے ہے کیا کہ ان سے مانگنے جاؤ ان سے لیتے جاؤ؟ نہیں، اہل بیت دینے کے لیے بھی ان کو کچھ دیا بھی جاتا ہے. ہم اہل بیت کے دروازے پر کسی غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم اہل بیت کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہم تو اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ہمیں پستی سے ظلمات سے نکال کر نور کے بلندیوں کے راستے پر لے جائے. دنیا کے لیے تھوڑی مانا ہے، کسی نے مانا دنیا کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ایک عاشق دکھا دو علی کا، کوئی ایک علی کا چاہنے والا دکھا دو جس نے علی سے آ کے کہا دنیا چاہیے مجھے پلاٹ چاہیے، میرا گھر چھوٹا مجھے بڑا گھر چاہیے. کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. بلکہ اگر کوئی پریشان ہو کے آ بھی جاتا تھا نا علی کا، ابو ذر کا واقعہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے ابو ذر غفاری کا. تاریخ میں لکھا ایک دن پریشانی کی غربت کے عالم میں علی کے پاس آ گئے، بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا علی پریشان ہو بہت. کیا ہوا؟ 3 دن سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بھوکا ہوں. تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ علی شرم آتی ہے. علی کا چاہنے والا، علی نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تیری ضرورت ہے. شرم آتی ہے. اچھا پتھر اٹھا کے لیا، وہ سامنے گیا پتھر اٹھا کے لیا ابو ذر کے ہاتھ میں تھا پتھر، جیسے علی کے ہاتھ میں دیا سونا بن گیا. یعنی ادھر پتھر تھا ادھر علی کے ہاتھ میں آیا سونا بن گیا. جیسے سونا بنا علی نے ابو ذر کو دیا جا اپنی ضرورت پوری کر لے. جب علی نے کہہ دیا جا اپنی ضرورت پوری کر لے تو ابو ذر وہیں زمین پر بیٹھ گئے. پتھر کے ٹکڑے سونے کے ٹکڑے کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. پھر اس میں سے ایک ٹکڑا لے کر
थी उतना ले लिया, जितनी जरूरत थी उतना ले लिया। अब अली का सवाल सुनिएगा और अबू जर का जवाब सुनिएगा और फिर अपना मुहासबा कीजिएगा। अली ने कहा भाई ये सब क्यों छोड़ दिया, इतना से क्यों ले लिया? कहा मौला जितनी जरूरत थी उतना ले लिया। अली ने आवाज देकर कहा अच्छा ये बता अबू जर कल क्या करेगा, भाई कल क्या करेगा? तो अबू जर ने पलट कर जवाब दिया अली कल की फिक्र वो करे कि जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। तो अली के पास दुनिया के लिए थोड़ी आए थे लोग, अली के पास तो इसलिए आए थे कि अली इमाम है जो हमें बुलंदी की तरफ ले जाएगा। यही तो आजमाइश एक बार और सवाल मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु उधर ये सवाल भेजी मोहम्मद वाले एक बार सवाल भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद भेजा कि सऊदी अरब में आपके साथ क्या हुआ, क्या हुआ? अहले बैत के मानने वालों के साथ क्या हुआ है? दुनिया अपना काम करती रहती है, अहले बैत अपना काम करते रहते हैं, है ना? आप अहले बैत से मुखलिस हो जाइए, आप उनके लिए बाहर निकलिए, उनके लिए कदम उठाइए, सोबतें बर्दाश्त कीजिए। अहले बैत कह रहे जब हमारी खातिर जख्म खाओगे ना, हमारी खातिर मुश्किल में आओगे तो हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें निकालना, तुम्हें लाना। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने वहां पर खाने काबा में जब नारा हैदरी लगाया, जनाब सैयदा के दुश्मनों पर लानत भेजी, मसाइब पढ़े, दुआएं तवस्सुल पढ़ी, तब आपने दुआएं इमाम जमाना पढ़ी। जब सारा काम कर लिया तो मौला ने कहा बस तूने ये काम किया था, अब तुझे आजमा के तो देखूं। लिहाजा 2 महीने के अंदर डाल दिया, रहता रहा, इंतजार करता रहा कि कब मेरा मौला मेरी मदद करेगा। और खुदा की कसम ऐसी मदद हुई, ऐसी मदद हुई, सिर्फ छूटा नहीं हूँ, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करा के तफसीलात से कभी मौका मिला तो आपके सामने बयान करूंगा, बैठा हूँ आपके सामने। उन्होंने सारे काम कर लिए, सारे घोड़े चला लिए, उन्हें पता थोड़ी है कि सारे काम इनके हाथ में नहीं है, कुछ काम अहले बैत के हाथ में भी है। सारे काम इंसान थोड़ी करता है, अहले बैत के हाथ में भी काम होते हैं। तो बस इंसान मतलब ये मुसीबतें हैं छोटी मोटी, जो होना था हो गया। मुझे तो फख्र है इस बात पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये छोटा मोटा हाथ है जो मैंने आपके सामने बता दिया, मत घबराया करें। मैं तो वहाँ होकर मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो सारे काम तो मैंने पाकिस्तान में ये थे, पकड़ा यहाँ गया मैं, मुझे यहाँ पकड़ा जाता तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं आजमाइश की थी, क्या निकला था होगा, कोई मसला नहीं है, देंगे, आइंदा भी मुझे देंगे, खुदा ने मौका दिया। डरने वाले नहीं, हटने वाले नहीं है पीछे। एक ही दफा जिंदगी मिलेगी, एक ही दफा मौत आएगी, ये तो तय है ना। एक रात कब्र के अंदर जो होगी वो उस दिन होगी, उसको कोई नहीं डाल सकता। इससे बेहतर मौत क्या है कि हुसैन के नाम पर मर जाए, अली के नाम पर मर जाए, अहले बैत के नाम पर मर जाए। जो अहले बैत के नाम पर मरा वो यहाँ भी सुरखरू होगा और रोज़े क़यामत मादर हुसैन के सामने भी सुरखरू होगा। अपने लिए तैयारी रखा करें हमेशा इन चीजों के लिए, छोटे मोटे जेल FIR आप फौरन फोन कर देते हैं, FIR कट गई, अभी तो भाई क्या हुआ कट गई, तो मत निकालो जुलूस, मत लगाओ सबीर,
فوراً السلام علیکم. آئیے سلام بھیجیے محمد والے محمد کو. بس مولانا آگے تفصیل پھر آگے مولانا بتائیں گے. آپ کیوں ڈرتے گھبراتے کیوں تھے بھائی؟ ہلکا سا سبیل لگانے سے منع کر دیا. فون آگے مولانا ایف آئی آر کاٹ رہے سبیل پہ. تو بھائی ایف آئی آر سے اتنا ڈر رہے تو پھر سبیل لگا کیوں رہے ہو؟ کسی نے کہا ہے کہ آپ سبیل لگاؤ؟ مولانا جلوس میں نکلے تھے ایف آئی آر کٹ گئی. مت جاؤ جلوس کے اندر. جب یہ کام کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو نہیں کیا کرو. عزاداری نہ مردوں کا کام نہیں ہے، عزاداری مردوں کا کام ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون مولانا کہ ایف آئی آر کٹ گئی. بھائی اس ایف آئی آر جب تمہاری کٹ جائے نا ایف آئی آر، اس ایف آئی آر کو لے جا کر کفن میں فوٹو سیٹ بنا کر رکھ لو. کفن میں جب قیامت کے دن فرشتے تم سے سوال کریں گے کہ کیا لے کر آئے، کچھ بھی نہ دینا. یہ ایف آئی آر پکڑا دینا کہ دیکھو اہل بیت کی محبت یہ ساری سختیاں اٹھا کر آیا ہوں. گھبراتے ہو ایف آئی آر سے؟ یہ تو سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے تمہارا پرندہ ہے کامیابی کا. جس طرح حسین نے گھر کے ماتھے پہ رومال مار کے باندھ کر سند دی تھی کہ یہ میرا ہے، اس کی شفاعت ہو جائے، اسی طرح یہ ایف آئی آر ہے، یہ سند ہے تمہاری شفاعت کی. مت گھبرایا کرو ان باتوں سے. ہوتی ہے ایف آئی آر. تھوڑی تھوڑی دیر میں پریشان ہو جاتے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. اب تک کیا ہو گیا جو کٹی تھی؟ اب تک کیا ہو گیا؟ وہ نوشیروں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جمیل الرحمان جو تو ہمارا ذمہ دار ہے، اس کو بٹھا کے تھانے میں بٹھا لیا. جادو کے اندر جلوس میں نکلا تو اس کی ایف آئی آر 2 کاٹ دی. فلاں جگہ نکلے فلاں جگہ کاٹ دی. تو بھائی جمع کر لو ایف آئی آر. یہ ایف آئی آر تمہارے دفتر میں جمع نہیں ہو رہی ہیں، یہ میرے دفتر میں بھی جمع ہو رہے ہیں. پھر تمہیں 2 سال پہلے کی دوبارہ تاریخ یاد دلاؤں گا کہ جب سکھر سے نکلے تھے، حیدرآباد پہنچے نہیں تھے، سارے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے، مولانا ایف آئی آر واپس لیتے ہیں، عزاداروں کو واپس بھیجو. کو پتا تھا کہ اگر ہارڈ روڈوں پہ آ گئے نا پھر یہ سارا سکر سے لے کے کراچی تک سب امام باڑہ ہی بنے گا، سب امام بارگاہ. کیونکہ مجھے تو مزہ نہیں آتا بھائی اپنے پنڈال میں ماتم کرنے کا. اپنے پنڈال میں مسجد میں امام بارگاہ میں ماتم کرنے کا کچھ اور مزہ ہے، اور کسی ظالم کے دروازے پر جا کر وہاں ماتم کرنے کا اور مزہ ہے. اصل مزہ وہی ہے. قیمت ہے عزاداری کی. پارا چنار کی بات کر کے ختم کر دیا، مصائب پہ آ گیا. پارا چنار کے بارے میں بھی ہوشیار رہو. اور بری صورتحال ہے، کئی لڑکے مارے جا چکے جوان پارا چنار کے اندر. صحیح ہے ساری باتیں ہمارے تک آتی ہیں. باتیں پارا چنار کی صورتحال آپ کے سامنے. لشکر اترے ہوئے لشکر، اس کے مقابلے پہ اہل بیت کے ماننے والوں کے مقابلے. اور یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان لشکر کی پشت پر کون کھڑا ہے. ہمیں پتہ لشکر کی پشت پر کون ہے. لہذا جو لشکر کی پشت پرائی کر رہے ہیں نا ان سے کہہ رہے ہیں کہ باغ آ جاؤ، باغ آ جاؤ. اس لیے کہ ہم کو سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہم سیاسی پارٹی تھوڑی ہے کہ تم 1 مہینے کے اندر واقعات کرا کے اس کو لپیٹ کر بند کر دو گے. ہم قوم ہے، قوم بھائی قوم. ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں سیاسی پارٹی نہ سمجھا کرو. ہم قوم ہے قوم. اور الحمدللہ پتہ ہے حسین نے ہمیں کربلا میں سب کچھ دیا. حسین نے ہمیں سکھایا کہ ان حالات میں جیا کیسے جاتا ہے، ان حالات میں مرا کیسے جاتا ہے. تو لہذا پارا چنار کے مسئلے کو کنٹرول کر لو. پھر شکایت نہ کرنا کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، لوگ پھر اپنے حقوق کے لیے باہر آئیں گے، پھر آپ جھوٹیوں میں ہاتھ لگاتے گھومو گے مولانا نہیں ذرا مہربانی کر دیجیے ہم کنٹرول کر رہے. مٹھی بھر دہشت گرد کیسے آتے ہیں وہاں سے یہاں؟ کہاں سے اتنا شعلہ بارود آیا کہ مارٹر گولے میزائل استعمال ہو رہے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ استعمال ہو رہی ہے وہاں پر. کیونکہ آپ کو پتا وہ قبائلی علاقہ محلہ تھوڑی ہے کوئی.
وہاں پر گولے بارود استعمال ہو رہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کون ان کو گولے دے رہا ہے؟ اور پھر چیک پوسٹ ہمارے جوانوں سے خالی کر کر کون ہے جو ہم پر گولیاں چلا رہا ہے؟ سب معلوم ہے. لہٰذا اس معاملات کو روک لو، کنٹرول کر لو. اگر یہ کنٹرول نہیں ہوئے تو پھر ہمیں بھی کنٹرول کرنے آتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ہم بھی ہلکا ہاتھ رکھے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ملک عزیز ہے، بڑا خطرناک ماحول سے گزر رہا ہے ملک عزیز ہے، ورنہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. میں نے کہا نا کوئی مشکل نہیں ہے، ملک عزیز ہے، ملک کی سالمیت عزیز ہے. خدا ان خبیثوں سے اس پاکستان کو محفوظ فرمائے. بس ختم کر دیا اپنی بات کو. تیار رہا کرو، سارا چنا رہے، کل کوئی اور ہوگا. گلگت کے اندر FIR کاٹ دی جامع حسین کرنے پر، فلاں جگہ FIR کاٹ دی. کاٹتے رہو، ہم نے بھی وعدہ کیا مادر حسین سے دیں گے تم کو منہ، ہم دیں گے. کیا بات ہے، دیں گے منہ. ڈرے تھوڑی ہے، 1400 سال سے کچھ نہیں کر سکے ہمارا. تم کیا کر لو گے ہمارا؟ آخر میں یہ کرو گے نا، مار دو گے تو کیا ہوگا؟ مارنے سے بھی تم فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا بھائی. آخر میں جب تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا تو مجھے مار دو گے. تو مارنے سے بھی تمہارا مقصد فیل ہو جائے گا. کیوں؟ تمہارا مقصد مجلس روکنا ہے. تم مار دو گے تو بڑھ جائے گی، چیلوں کی مجلس بڑھ جائے گی، برسی کی بجائے گی. تو مقصد پھر بھی فوت ہے. تم ناکام ہو، ہم کامیاب. اس لیے کہ یہ راستہ حسین نے سکھایا ہے. کہا تھا نا حسین نے، او فلاں ابن فلاں کے بیٹے، حسین کو اس دوہرائے پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ ایک طرف ذلت و ننگوار ہے اور ایک طرف موت اور شہادت کا راستہ. حسین نے کیا کہا تھا؟ او ابن مرجانہ، ہیہات منت اللہ. حسین وہ ہے جو ذلت قبول نہیں کر سکتا. حسین نے کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت مر جانا بہتر. یہ ہماری تربیت ہے، یہ حسین نے ہمیں درس دیا ہے. کربلا کون سی مشکل نہیں اٹھائی حسین نے کربلا؟ آپ بتائیے کون سی مشکل؟ آپ کے یہاں مسائل پڑے جاتے ہیں سب سے چھوٹی شہادت علی اصغر کی، ایسا نہیں ہے. کس نے کہا سب سے چھوٹے شہادت علی اصغر؟ علی اصغر سے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. علی اصغر ان چھوٹی شہادتوں میں سے جسے مقتل میں حسین لے کر گئے تھے. مقتل میں گئے تھے نا لوگ، ان میں سے ایک شہادت سب سے چھوٹی علی اصغر کی ہے. ورنہ تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ جب 11 محرم کو بیویوں کو پسے پشت ہاتھ باندھ کر اونٹوں پر سوار کر دیا گیا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی چھاتیوں سے لپٹے ہوئے تھے. اور روایت میں لکھا جب اونٹوں کو مقتل سے دوڑایا گیا نا تو بچوں کے ہاتھ چھوٹتے تھے، کربلا کی سرزمین پر گر جاتے تھے. پیچھے والا اونٹ جو دوڑتا آتا تھا اس بچے پر پیر رکھ کر کچل دیا تھا. ایسے بہت سارے راستے میں آپ کو قبریں ملیں گی کربلا کی خواتین کے بچوں کی. عزیز تو یہ ہے کربلا. عزاداران حسین اتنا مظلوم ہو گیا بعد میں حسین، بعد شہادت تمام اصحاب انصار بچوں کے بھائی کے، کہ حسین سدا استغاثہ بلند کر رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میرا ساتھ دینے والا. کسی نے حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا. واقعہ کربلا ہو گیا. ہرملہ کے بارے میں جب کوئی امام سجاد سے ملتا تھا تو امام سجاد پوچھا کرتے تھے ہرملہ مارا گیا، ہرملہ گرفتار ہو گیا. چچا مختار کو سلام کہنا کہ جب ہرملہ مارا جائے تو ہمیں خبر دیتے، ہمیں بتا. جو بھی مختار کے پاس آتا تھا امام کا یہ پیغام دیتا تھا. جو بھی آتا مختار نے حکم دیا کہ ڈھونڈ کے لے کر آؤ ہرملہ کو. ہرملہ گرفتار ہو گیا. مختار کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، مختصر کر لا کر کھڑا کر دیا. مختار نے ایک سوال کیا، ہرملہ یہ بتا تم نے کربلا میں آخر کیا کیا تھا کہ میرا چوتھا امام سید سجاد تیری موت کی دعائیں کرتا تھا، تجھے بد دعا دیا گیا. کیا مختار تو برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے. ہرملہ کہتا 3 تیر چلائے تھے. اب پہلا تیر تو نے کب چلایا؟ کہتا مجھے معاف کر. کہا کوڑے پر فوج پر. جب کوڑے مارے گئے نا ہرملہ کہتا ہے مختار میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین کا بھائی عباس پانی لے کر خیموں کی طرف دوڑ رہا تھا، خیموں کی طرف لے کر دوڑ رہا تھا تو مجھے عمر سعد نے حکم دیا ہرملہ کوئی ایسا کام کر لے کہ عباس کو روک لے. ہرملہ کہتا میں نے تیر کو کمان میں چھوڑا، میں نے عباس کا نشانہ لیا، لیکن میں فکروں میں ڈوب گیا کہ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. آخر کون سی چیز ہے جو عباس کو خیمے کی طرف کھینچ رہی ہے؟ ہرملہ کہتا ہے جب کافی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان سے مجھے مشق سکینہ نظر آئی.
میں سمجھ گیا مختار کہ جب تک اس مشق سکینہ میں پانی ہے عباس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ مختار میں نے تیر کو کمان میں جوڑا، کٹے ہوئے آنسوؤں کے درمیان سے مشق سکینہ کا نشانہ لیا۔ ہرملا کہتا تار ادھر تیر کا چلنا تھا، تیر مشق کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں گڑ گیا۔ ادھر پانی بہا، ادھر عباس کی آرزو بہ گئی۔ عزادار مختار نے سنا، ایک چیخ ماری، زمین پر گر پڑا۔ غصہ پھاکا ہوا پوچھا دوسرا تیر کب چلایا؟ کیا نہیں سن سکتا؟ گھوڑے پر پائے گئے، کہتا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین اسر عاشور اپنے ششماہ کو لے کر آ گئے تھے، علی اصغر کو میدان میں لے کر آ گئے تھے اور علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تھا تو عمر سعد نے مجھے کہا تھا اتنا کلام الحسین، اور حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزاداروں جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا نا تو کسی نے ہرملا سے پوچھا تھا تو اتنا بڑا تیر انداز تھا، اتنا بڑا تیر انداز تھا، آخر کیا ماجرا تھا کہ ہم نے دیکھا جب تو علی اصغر کا نشانہ لے رہا تھا تیرے ہاتھ لرز رہے تھے، تیرے ہاتھ کانپ رہے تھے، تیرے ہاتھ سے بار بار تیر چھوٹ جاتا تھا، آخر کیا ماجرا تھا؟ جو کر کہتا ہے اور مختار سنے گا، مختار جب میں نے پہلی بار علی اصغر کا نشانہ لیا تو میں نے دیکھا میرے سامنے رسول خدا کھڑے ہیں عزاداروں اور کہہ رہے ہرملا میرے بچے پر رحم کر دے۔ کہتا تیر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دوسری بار کی چھوٹا، جب میں نے دوبارہ علی اصغر کا نشانہ لیا تو میں نے دیکھا ایک سیاہ لباس میں بی بی میرے سامنے کھڑی رو رہی ہے اور رو کر کہہ رہی ہے ہرملا اپنے تیر کو دیکھ اور میرے علی اصغر کو دیکھ۔ عزاداروں تیر کا چلنا تھا، علی اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عزادار مختار گش کھانٹ پڑا، جب غصہ فاقہ ہوا روتا رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، کہتا ملوں بتا تیسرا تیر تو نے کب چلایا تھا؟ سنو عزادارو ہرملا کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور ہو چکا تھا، حسین پشت ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے، مجھے عمر سعد نے حکم دیا ہرملا کوئی ایسا کام کر دے کہ حسین گھوڑے سے گر جائے۔ ہرملا کہتا میں نے تیر کو کمان میں جوڑا، حسین کا نشانہ لینا چاہتا تھا لیکن کوئی بھی جگہ ایسی نہ تھی جہاں تلوار کا زخم نہ ہو، جہاں تیر کا زخم نہ ہو۔ ارے مقاصد نے لکھا ہے کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بھالا مارا، کسی نے حسین کو پتھر مارا، اس کو کچھ نہیں ملا، وہ خاک کے کربلا اٹھاتا تھا، حسین پر پھینکا جاتا تھا۔ عزیز و ہرملا کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی جگہ نہ تھی، کہتا ہے میں نشیب میں جا کر بیٹھ گیا، حسین کا تعاقب کرنے لگا۔ مختار سنے گا جب کافی دیر گزری تو میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی ہے، میں نے تیر کو کمان میں چھوڑا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ ارے مختار ادھر تیر کا پیشانی پہ لگنا تھا، فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پر نہ سمجھ سکا، حسین گھوڑے سے گرے۔ امام زمانہ کہتے ہیں ارے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جو گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ارے میں کہتا ہوں غور سے دیکھو تو شاید ماں اپنی گود پھیلائے آواز دے رہی ہوگی آ میرے حسین، آ جا میرے لال، ارے فاطمہ نے تجھے آج کے دن کے لیے پالا۔ محمد والے محمد کا تیری بارگاہ میں دعا کرتے رونے والوں پر تیری رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے جو مومنین مریض ہیں بالخصوص سید عطا حسین شاہ لہاری لکھیاری کی طبیعت خراب ہے اور آپ کے اندر جو مریض ہیں، آپ کے گھر میں جو مریض ہیں، پروردگار بالخصوص ہمارا بچہ فرزند بیمار ہے، پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا سید سجاد کا واسطہ پروردگار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ پروردگار عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے مومنین تیرے دین کا دفاع کر رہے ہیں، یمن میں، عراق میں، فلسطین میں، کشمیر میں مجاہدین کو کامیابی نصیب فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء کرام راج الزام کا سایہ سرفراز فرما، حضرت حجت کی ضرور میں تعجیل فرما، بارہ چنار کے مجاہدین کی نصرت فرما، ہم سب کو امام زمان کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔